السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم آپ کو مقاصد روزہ یعنی کہ روزوں کا مقصد کیا ہے بتانے والے ہیں۔ ناظرین، اسلام کی ہر عبادت کا منشا رضائے الہی ہے اور رضائے الہی بندگی اور اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ بندگی اور اطاعت کے لیے دو قسم کے حقوق کی ادائیگی انسان کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ یہ دونوں حقوق یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ ان دونوں قسم کے حقوق کو قرآن اور سنت کے مطابق سر انجام دینا سراسر عبادت ہے۔ چنانچہ اسلامی عبادات انسان کو ایک طرف تو اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرفراز کرتی ہے جس مقصد کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، اور دوسری طرف اسلامی عبادات کے ذریعے انسان میں بہت سے نیک خصائص اور اوصاف پیدا ہوتے ہیں جن کی بنا پر انسان ایک اکمل انسان بنتا ہے۔ انہی عبادات کی بدولت انسان کو بے شمار فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ ان تمام عبادات میں سے اجر کے لحاظ سے انفرادی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے روزہ سے انسان کو ایک طرف تو رضائے الہی حاصل ہوتی ہے اور دوسری طرف لاتعداد فوائد حاصل ہوتے ہیں جو کہ روزہ کی بدولت بندہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ مدرجہ ذیل یہ ہے: استقامت ایمان۔ ناظرین، روزہ سے ایمان بالغیب کے بنیادی عقیدہ میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ انسان اپنی طبی آنکھوں سے رب قدوس کو نہیں دیکھ پاتا، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی حکمتوں سے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات اور موجودگی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لاتا ہے۔ روزہ دراصل اسی ایمان بالغیب میں استقامت پیدا کرتا ہے اور اس عقیدے کو مضبوط تر بنا دیتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے وہ دوسروں کی آنکھوں سے اوجھل چوری چھپے بالکل نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، سخت گرمی میں جبکہ پیاس ناک میں دم کر رہی ہوتی ہے تو ایک قطرہ بھی پانی کا حلق میں نہیں ڈالتا، ایسے ہی شدید بھوک کی حالت میں بھی کوئی چیز کھانے کا ارادہ نہیں کرتا۔ وہ انسان ایمان بالغیب کی بنا پر تہہ خانے کے اندر جہاں اسے اللہ کے سوا کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہاں بھی اللہ کے خوف کے باعث نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے اور نہ ہی اپنی عورت سے نفسانی پیاس بجھاتا ہے، بلکہ اس کے دل میں ارادہ تک پیدا نہیں ہوتا کہ وہ روزہ کے آداب کے خلاف کچھ کرے۔ ناظرین، روزہ دار کا اللہ تعالیٰ پر اس قدر پختہ ایمان ہوتا ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں کوئی روزہ توڑنے والا کام یا کوئی حرکت کرے گا بھی تو اللہ سے نہیں چھپ سکتا، کیونکہ
ہر انسان کا ہر فعل اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، اس لیے روزہ دار پر اللہ کا خوف اس درجہ تک طاری ہوتا ہے کہ وہ روزہ میں بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، مگر اس سے ڈرتا ہے کہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر یا دنیا کے سامنے ایسا کام نہ کرے جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو۔ خوف خدا کے تحت اس کے عقیدہ آخرت یعنی روز آخر کی جزا سزا، جنت دوزخ، قیامت، موت، برزخ کے بارے میں کوئی شک پیدا نہیں ہوتا کہ میں تو روزہ رکھ کے خواہ مخواہ بھوکا مر رہا ہوں، اور کیا معلوم کہ آخر ہوگی یا نہیں، بلکہ روزہ کی بدولت ایمان بالغیب بہت مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ہر وقت یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ اس کا نگران ہے اور اس کے ہر قول و فعل کو دیکھتا ہے، مگر دیکھنے میں آتا ہے کہ آج روزہ رکھتے ہوئے بھی مسلمانوں کے ایمان بہت کمزور ہیں۔ صرف روزہ میں تو اپنے آپ پر انسان اللہ کا خوف طاری کر لیتا ہے اور اس کے احکام کی پابندی کر لیتا ہے، مگر جو ہی رمضان المبارک گزرتا ہے تو اس کے دل سے خوف خدا اڑ جاتا ہے اور دنیا کے ہر برے فعل کو اپنا لیتا ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود ایمان کا اس طرح کمزور ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ ہمارے روزہ رکھنے میں بہت سی کمیاں ہیں جو انسان میں صحیح ایمانی قوت کو بیدار رکھنے میں معاون ثابت نہیں ہو رہی۔ استقامت ایمان کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے، نہ ان پر خوف اور نہ ان پر غم آئے گا۔ ناظرین، ہمارے اس چینل فیصل جی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاک اللہ۔